حمزہ، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں گھر والوں سے چھپ کے کیسے تمہارے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں؟ حمزہ کی بات سن کر میں ایک دم ہی چونک گئی تھی۔ وہ مجھ سے کورٹ میرج کی بات کر رہا تھا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ میں عزت دار گھرانے سے ہوں، میرے باپ کا بڑا نام ہے۔ تم تو جانتے ہو کہ ہم کتنے معزز خاندان سے ہیں۔ اگر میں ایسی کوئی حرکت کروں گی تو میرے بابا کتنے بدنام ہوں گے۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا منہ پھیرا تو حمزہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگا، کیسی باتیں کرتی ہو شفا؟ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں پانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو یہ راستہ نکال رہا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے گھر والے کتنی پرانی سوچوں کے مالک ہیں؟ وہ کبھی ہماری محبت کی شادی نہیں کروائیں گے۔ وہ خاندانی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ ہیں جو خاندان سے باہر شادی کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ بات مجھ سے زیادہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ پھر ہماری حیثیت میں بھی تو بہت فرق ہے۔ تمہارے ابا کا اتنا بڑا کاروبار ہے، تم لوگ بہت امیر ہو، جبکہ میں ایک معمولی سے گاؤں کے کسان کا بیٹا ہوں۔ تمہارا اور میرا رشتہ ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ البتہ اگر ہم کورٹ میرج کر لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ جب تمہارے گھر والوں کو پتہ چلے گا کہ ہماری شادی ہو گئی ہے تو وہ خود ہمیں قبول کر لیں گے۔ حمزہ کی بات سن کر میں نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہم دونوں یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ چھٹی ہو گئی تھی، بس اب ہمیں گھروں کے لیے نکلنا تھا، اور اس وقت حمزہ نے مجھ سے یہ بات کی۔ مجھے اور حمزہ کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ حمزہ کی کہی ہر بات سچ تھی، کیونکہ واقعی میں جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں شادی صرف خاندان میں ہی ہوتی تھی۔ میرا رشتہ یا تو چچا کے بیٹے سے یا پھر تایا کے بیٹے سے ہونا تھا۔ خاندان سے باہر کسی شخص سے شادی کرنے کا نہ تصور تھا اور نہ پسند کی شادی کی اجازت تھی۔ میں نے حمزہ سے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی، اور پھر میں اپنا بیگ اٹھا کر واپسی کے لیے نکلنے لگی تو حمزہ نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ کہنے لگا، پھر ہماری محبت کو بھی بھول جاؤ۔ اگر ہمت نہ ہو تو پھر محبت کرنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ محبت کو پانے کے لیے آگ کے دریا کو پار کرنا پڑتا ہے۔ تم اپنے گھر کی دہلیز نہیں پھلانگو گی تو پھر ساری زندگی خاندانی زنجیروں میں جکڑی رہنا۔ اپنے کسی چچا تایا کے بیٹے سے شادی کر لینا اور دوبارہ محبت کے بارے میں نہ سوچنا۔ یہ کہتے حمزہ نے اپنا رخ بدلا تھا، اور میرے دل پر ایک گھونسا لگا تھا۔ میرے دل میں حمزہ کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس کے سوا کسی اور کا تصور کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں نے نم آنکھوں سے حمزہ کو دیکھا اور بنا کچھ کہے یونیورسٹی سے باہر نکل گئی۔ یونیورسٹی کا پوائنٹ میرے گھر تک جاتا تھا، اسی لیے میں اسی پوائنٹ میں بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم ہو گئی۔ جب میں اور حمزہ پہلی بار ملے تھے تب مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ مجھے اس سے محبت ہو جائے گی اور وہ میری زندگی میں اتنی اہم جگہ حاصل کر لے گا۔ وہ نوٹس بنانے کے لیے میرے پاس آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے لے کر اب تک ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ کئی بار میں نے اپنے گھر میں حمزہ کے حوالے سے بات کرنا چاہی تھی، لیکن جب میں بابا جان کے سامنے بیٹھتی تو ان کے آگے میری ہمت نہ پڑتی۔ وہ ریت رواجوں کو ماننے والے تھے، ان کے لیے خاندان، برادری اور ان کی عزت سب کچھ تھا۔ اگر ایسے میں انہیں کسی لڑکے کے حوالے سے کچھ بتاتی تو شاید وہ میری پڑھائی ہی ختم کروا دیتے، اور یہی خوف ہر وقت مجھ پہ مسلط تھا، جس کی وجہ سے میں نے کبھی بھی اپنے گھر میں حمزہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حمزہ گاؤں میں رہتا تھا، اس کے گھر والے بھی گاؤں میں ہی تھے۔ وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ کسی بھی طور ہمارے ہم پلہ نہیں تھا۔ میرے بابا نہ صرف ایک کاروباری آدمی تھے بلکہ ان کے بڑے تعلقات تھے۔ پیسے کی، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ہمارے پاس گاڑیاں بھی تھیں اور ڈرائیور بھی، لیکن میں یونیورسٹی کا پوائنٹ استعمال کرتی تھی کیونکہ مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ واپس آنا ہوتا تھا۔ مگر آج پوائنٹ میں بیٹھ کر میں دوستوں سے بات کرنے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میری دوست نتاشا نے مجھے سوچوں میں غرق دیکھا تو کہنے لگی، کیا ہوا؟ حمزہ سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو کہنے لگی، کیا بات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔
کچھ دیر تک وہ میری طرف دیکھتی رہی، کہنے لگی اگر حمزہ کو بھول سکتی ہو تو بھول جاؤ، نہیں تو دوسری صورت میں اس کی بات مان لو، تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ تمہارے گھر والے جیسی سوچ رکھتے ہیں تم دونوں کی شادی ممکن ہی نہیں ہے۔ تمہارے ابا تو تمہارے لیے بہت امیر کبیر لڑکا دیکھیں گے، اور وہ بھی خاندان سے۔ میں نے نم آنکھوں سے نتاشا کو دیکھا، پھر اس کے کاندھے پر سر رکھ کر آنسو بہانے لگی۔ نتاشا نے میرے آنسو پونچھے، کہنے لگی بیوقوف لڑکی، محبت کرنا بہادروں کا کام ہے، یہ بزدلوں کا شیوا نہیں ہے۔ اگر سچی محبت کرتی ہو تو پھر اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی قدم تو اٹھانا ہوگا نا۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں اپنے گھر میں ایک دفعہ بات کر کے دیکھوں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت ہی کہاں تھی کہ میں اپنے ماں باپ کے سامنے آواز اٹھاتی، اپنے حق کے لیے کوئی بات کرتی۔ میں بس انہی سوچوں اور کشمکش کا شکار تھی، اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ ان 2 دنوں میں یونیورسٹی کی چھٹی تھی۔ حمزہ نے ایک بار بھی میرا فون نہیں اٹھایا تھا، نہ خود سے مجھے فون کیا تھا۔ میں اس کی یاد میں تڑپ رہی تھی، دل ملا رہی تھی، لیکن اسے شاید اب مجھ سے بات نہیں کرنی تھی، شاید وہ کچے رابطے نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ مستقل بنیادوں پر مجھے اپنانے کا خواہش مند تھا۔ دوسرے دن اتوار کا تھا، شام کے وقت میرے تایا جان گھر آئے، ساتھ میں مٹھائی کا ڈبہ بھی لائے، کیونکہ وہ اپنے بیٹے شاہ کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا تھا۔ شاہ کا نام سنتے ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس میں کوئی برائی نہیں تھی، لیکن حمزہ کی جگہ اسے دینا میرے لیے کسی طور ممکن نہیں تھا۔ لیکن میرے بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر نہ صرف رشتے کے لیے حامی بھری، بلکہ میرا منہ بھی میٹھا کروایا، اور مجھے لگا کہ میری دنیا اجڑ گئی۔ شادی 3 سال بعد تھی، کیونکہ شاہ پردیس گیا ہوا تھا، اس کی ڈگری پوری ہونی تھی، اس کے بعد اسے واپس لوٹنا تھا، اور پھر میری رخصتی ہونی تھی۔ ان 3 سالوں میں مجھے اپنے اور حمزہ کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو میں نے روتے ہوئے حمزہ کو اپنے رشتے کا بتایا، مگر وہ خاموش رہا۔ کہنے لگا تم اپنے ماں باپ سے میرے حوالے سے بات نہیں کر سکتی، تو پھر ان کی پسند سے شادی کر لو اور بھول جاؤ مجھے۔ وہ اپنی کتابیں اٹھا کے جانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا حمزہ، یہ آسان تو نہیں ہے کہ میں تمہیں بھول جاؤں۔ کہنے لگا پھر ان کچے جھوٹے رابطوں کی کیا ضرورت ہے؟ میں محبت میں جائز رشتوں کا حامی ہوں۔ وہ بار بار نکاح کے لیے اصرار کر رہا تھا، اور پھر میں نے تھک ہار کر اس کی بات مان لی۔ میں نے سوچا تھا کہ نکاح ہو جائے گا تو صحیح وقت آنے پر اپنے گھر والوں کو بتا دوں گی۔ میرے ماں باپ راضی نہ بھی ہوئے تو وہ مجھے حمزہ کے ساتھ رخصت ضرور کر دیتے، پھر بھلے میرا چہرہ نہ دیکھتے۔ میں نے اس بات کے لیے خود کو راضی کر لیا تھا اور حمزہ کے ساتھ کورٹ میرج کر لی۔ یہ قدم مشکل ضرور تھا، لیکن محبت میں انسان کو صحیح اور غلط سمجھ میں نہیں آتا۔ میں بھول گئی تھی کہ میرے ماں باپ زندہ ہیں، وہ عزت دار لوگ ہیں، میرے کسی بھی قدم سے ان کی عزت کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے۔ میری اور بھی چھوٹی بہنیں ہیں، میری ایک غلطی سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ مجھے اگر یاد تھی تو صرف اور صرف حمزہ کی محبت۔ اس نے نہ صرف مجھ سے نکاح کیا تھا، بلکہ اس کے بعد وہ مجھے اپنے ایک دوست کے اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ وہاں پر ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوبصورت وقت گزارا۔ محبت مکمل ہوئی تھی، نکاح کے ساتھ ہمارا رشتہ جائز ہوا تھا، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح جڑ گئے تھے۔ اس دن ہم یونیورسٹی نہیں گئے تھے، صبح ہم کورٹ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد اپارٹمنٹ، اور پھر اس کے بعد حمزہ نے خود مجھے میرے گھر چھوڑ دیا تھا۔ شام میں جب میں گھر لوٹی تو میں شفا اسد نہیں بلکہ شفا حمزہ بن چکی تھی، لیکن یہ بات ابھی کچھ دنوں تک مجھے راز ہی رکھنی تھی۔ مجھے صحیح وقت کا انتظار کرنا تھا، اور پھر میں یہ خبر سب کو بتا دیتی۔ آج نہیں تو کل یہ سچائی ویسے بھی کھلنی ہی تھی۔ تب تک میں نے اور حمزہ نے ایک دوسرے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جذبات آڑے آنے لگے۔ ہم چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے لگے۔
ہم دونوں جوان تھے، شادی شدہ تھے، کب تک ایک دوسرے سے دور رہ پاتے؟ حمزہ مجھے اکثر اپنے دوست کے اپارٹمنٹ میں لے جاتا، وہیں ہم دونوں کچھ گھنٹے ایک ساتھ گزار لیتے، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کچھ گھنٹوں کی محبت کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر لوٹی تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، جی متلا رہا تھا، چکر آ رہے تھے۔ میری حالت دیکھ کر میری اماں مجھے ہاسپٹل لے گئی۔ وہاں جا کر جو خبر سننے کو ملی، وہ سن کر نہ صرف میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، بلکہ میری ماں بے یقینی کے عالم میں مجھے دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ میں حاملہ ہوں، اور میری ماں مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں شرم سے نظریں چرا گئی۔ ڈاکٹر کے آگے تو ماں نے کچھ نہ کہا، لیکن جب ہم ہسپتال سے باہر نکلے تو میری ماں نے میرے بازو کو کس کے پکڑ لیا، کہنے لگی شفا یہ سب کیا ہے؟ کیا گل کھلا کے آئی ہو یونیورسٹی میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ ماں کے غصے نے میری جان نکال دی۔ میں نے لڑکھڑاتے لفظوں میں کہا، ماں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے حمزہ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ میں حمزہ سے محبت کرتی تھی اور جانتی تھی کہ آپ لوگ کبھی خاندان سے باہر میری شادی نہیں کریں گے، اس لیے میں نے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ میری ماں غصے کے عالم میں مجھے دیکھتے ہوئے برا بھلا کہہ رہی تھی، کہنے لگی خاندان کی عزت کا تو بھرم رکھتی، باپ کی سالوں کی کمائی ہوئی عزت کو اس طرح تو نے سرے بازار لٹا دیا۔ نہ جانے لڑکا کون ہے، کیسا ہے، تمہارے قابل بھی ہے یا نہیں، ایسے کیسے تم نے بغیر بتائے نکاح کر لیا؟ نکاح کوئی معمولی بات تو نہیں، اور اب حاملہ بھی ہو گئی۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں تمہارے باپ کو کیا جواب دوں گی؟ دنیا والوں کو کیا سمجھاؤں گی؟ اماں مجھے لے کر گھر لوٹیں تو ابا لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے، پوچھنے لگے تم دونوں کہاں گئے تھے؟ مجھے لگا اب میری شامت آ گئی، لیکن اماں نے جھوٹ کہہ دیا، کہنے لگی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، یونیورسٹی میں کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا تو پھر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، کچھ دوائیاں دی ہیں، 2-4 دن آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اماں نے مکمل طور پر ابا سے جھوٹ بولا تھا، اور میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ اماں نے ایسا کیوں کیا۔ پھر اماں مجھے میرے کمرے میں لے گئی، کہنے لگی بیٹی میرے سامنے اس لڑکے کو فون ملاؤ، مجھ سے بات کرواؤ، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، پہلے میں دیکھوں گی کہ وہ کیسا ہے، تمہارے قابل ہے یا نہیں، پھر تمہاری رخصتی کی بات تمہارے ابا سے کروں گی، لیکن اگر وہ لڑکا مجھے تمہارے قابل نہ لگا تو پھر ہم اس بچے کو ضائع کروا دیں گے۔ تمہارے باپ کو کوئی بات بتانے سے پہلے میں پوری تسلی کرنا چاہتی ہوں۔ میری اماں حالات سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا تھا؟ میں نے جھٹ سے حمزہ کا نمبر ملایا، لیکن دوسری طرف سے فون بند جا رہا تھا۔ میں نے 2-3 بار ٹرائی کیا، لیکن فون بند جانے لگا، تو میں نے اماں سے کہا کہ شاید نیٹ ورک کا مسئلہ ہے، اکثر ہاسٹل میں نیٹ ورک پرابلم ہو جایا کرتا تھا، میں یونیورسٹی جاؤں گی تو اس سے بات کروں گی۔ اماں کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن یہ معاملات جلدی حل کرو، تمہارے باپ کو بھنک بھی پڑی تو تمہارے ساتھ ساتھ میری بھی شامت آ جائے گی۔ اماں کو اپنی فکر بھی ستا رہی تھی۔ پھر 2 دن بعد یونیورسٹی کھلی اور میں یونیورسٹی گئی تو حمزہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے حمزہ کے ایک دوست سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان سب نے مجھے ایسی خبر سنائی جو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ حمزہ تو جمعے کی رات کو بہت تیزی سے ہاسٹل چھوڑ کر نکل گیا تھا، کسی کے پوچھنے پر اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، بہت جلدی میں تھا، کسی سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد سے اس کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اس کے دوست کہنے لگے اپنے گاؤں گیا ہوگا، اور کہاں جائے گا۔ میں نے اس کے دوستوں سے منت کی کہ مجھے اس کے گاؤں کا ایڈریس چاہیے، اور اس کے بعد سارا وقت میں نے بے چینی کے عالم میں کاٹا۔ اگلے دن اس کے دوستوں نے مجھے یونیورسٹی میں ہی اس کا ایڈریس لا کے دے دیا، اور جب میں نے اس ایڈریس پہ معلومات نکلوائیں تو پتہ چلا کہ یہ ان کا بہت پرانا ایڈریس تھا۔
اس کے گھر والے بہت عرصہ پہلے گاؤں چھوڑ کے جا چکے ہیں، شاید انہوں نے گاؤں بدل لیا ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا کیونکہ اتنے عرصے میں نے نہ حمزہ سے اس کا ایڈریس پوچھا تھا، نہ اس کے کسی گھر والوں کا فون نمبر میرے پاس تھا۔ میں سوائے حمزہ کے اور کسی کو نہیں جانتی تھی، اور نہ حمزہ کے نمبر کے علاوہ میرے پاس اس کی کوئی معلومات تھی۔ وہ نکاح نامہ بھی اس کے پاس تھا جو ہم نے کورٹ میں کیا تھا۔ میرے پاس تو اس نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اس دن میں تھکی ہاری گھر لوٹی تو اماں کے پیروں پہ سر رکھ کے رونے لگی۔ اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی وہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے کے چلا گیا، کیا تمہیں یہ بات ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں نے انکار میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نہیں، اگر اس نے مجھے دھوکہ دے کے جانا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ بہت پہلے بھی کر سکتا تھا، وہ بنا نکاح کے بھی مجھے حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے کبھی ایسی ویسی کوئی حرکت نہیں کی، اور پھر وہ اچانک کہاں چلا گیا، وہ بھی پڑھائی وغیرہ سب کچھ چھوڑ کے۔ یقیناً کوئی بات ہوئی ہوگی، میں اس کا انتظار کروں گی۔ میری اماں کہنے لگی پھر اس بچے کا کیا کرے گی؟ میں نے اماں سے کہا یہ میرا بچہ ہے، میری اور حمزہ کی محبت کی نشانی ہے، یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے، اس لیے میں اسے ضائع نہیں کرواؤں گی۔ میں اپنی ضد پہ اڑ گئی، جبکہ میری ماں خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں 1 مہینہ اور انتظار کر سکتی ہوں، اگر تمہارا حمزہ لوٹ آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ بات ہماری عزت کی ہے۔ میں دن رات حمزہ کا انتظار کرنے لگی، ہر وقت سولی پر ٹنگی رہتی، بار بار اس کے نمبر پہ فون ملاتی، اس کے دوستوں سے اس کے بارے میں پوچھتی رہتی، لیکن کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ پھر جب مہینہ گزر گیا تو میری ماں نے زبردستی میرا حمل ضائع کروا دیا، کیونکہ اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ماں کو ڈر تھا کہ کہیں اگر میرا پیٹ بڑھ گیا تو یہ بات زیادہ دن نہیں چھپے گی۔ شروع کے دنوں میں حمل آسانی سے ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے میری ماں نے گائناکولوجسٹ کو پیسے دے کے بڑی خاموشی سے میرا بچہ ضائع کروایا تھا۔ اس رات میں خون کے آنسو روتی رہی، حمزہ کو کوستی رہی جو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اب تو مجھے بھی اس کی محبت پر شک سا ہونے لگا تھا، میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ اگر اسے کہیں جانا تھا، کوئی ضروری کام تھا تو مجھے بتا کے جاتا، مجھے اپنا کوئی فون نمبر دے دیتا، اپنا پتہ بتا دیتا، یوں میرے ساتھ دھوکے بازی تو نہ کرتا۔ میرا دل پوری طرح رشتوں سے، محبتوں سے اچاٹ ہو گیا، اور پھر مجھ پر ایک نئی قیامت ٹوٹی جب تایا جان ہمارے گھر آئے۔ کہنے لگے شامیر کچھ دن کی چھٹیوں پہ واپس آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں ان چھٹیوں میں دونوں بچوں کی شادی ہو جائے۔ میں بیمار رہنے لگا ہوں، اپنی آنکھوں کے سامنے دونوں بچوں کی خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے بابا جو ہر بات سے بے خبر تھے، انہوں نے خوشی خوشی حامی بھر لی، اور پھر 15 دن کے بعد شادی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ 5 دن بعد شامیر لوٹنے والا تھا، اس کے آنے کے 10 دن بعد ہماری شادی ہونی تھی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگی، کہا اماں یہ ممکن نہیں ہے، میں حمزہ کی بیوی ہوں، میں اس کے نکاح میں ہوں، خدا کے واسطے کچھ کریں۔ اماں نے غصے سے مجھے دیکھا، کہا کہ کیا کروں، کیا بتاؤں تمہارے بابا کو اور تمہارے تایا ابا کو کہ تم نے ایک ایسے لڑکے سے شادی کر لی ہے جو اب کہیں نہیں ہے، پتہ نہیں تم نے شادی بھی کی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہو۔ مجھے تو لگتا ہے کوئی کارنامہ سر انجام دیا تھا اور اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے نکاح کا ڈھونگ رچا لیا۔ اگر کوئی شوہر ہوتا تو ابھی تک خود تمہارے پاس آ جاتا، کم سے کم رابطہ تو کرتا، وہ نکاح نامہ دکھا دو جو تمہارے شادی کی گواہی دیتے۔ میری ماں کا مجھ پہ سے اعتبار اٹھ گیا تھا، اسی لیے وہ میری نکاح والی بات پہ بھی شک کر رہی تھی۔ میں خالی ہاتھ تھی، نہ میرے پاس نکاح نامہ تھا، نہ کوئی ثبوت تھا، کیونکہ ہم نے گواہ بھی کورٹ کے باہر سے ہی خریدے تھے۔ نکاح نامہ بھی میرے شوہر کے پاس تھا، اور وہ حمزہ اپنے ساتھ ہی کہیں لے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، اپنی محبت کا یقین اپنی ماں کو دلا رہی تھی، لیکن ان کے پاس اس بات کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی اختیار کر لیتی۔
میری ماں نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا، کہنے لگی جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا کوئی نکاح ہوا ہے، اسی لیے خاموشی سے شامیر کے ساتھ شادی کر لو۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اماں سے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ حمزہ کی بیوی ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میری ماں کہنے لگی تو پھر جاؤ اپنے باپ کو جا کے بتاؤ کہ تم نے کیا گل کھلایا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہارے بابا جان سب سے پہلے مجھے طلاق دے کے اس گھر سے نکالیں گے۔ تم کیا اپنے باپ کی فطرت سے واقف نہیں ہو؟ تم لوگوں کی تربیت میں ذرا سی کوتاہی انہیں برداشت نہیں۔ شروع سے لے کر آج تک میں نے تم لوگوں کی وجہ سے بہت کچھ سہا ہے۔ تم لوگوں کی ہر معمولی غلطی پر تمہارے بابا جان نے مجھے سزا دی ہے۔ اب اگر انہیں یہ پتہ چلے گا کہ تم نے کوئی اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ سب سے پہلے مجھ پہ غصہ نکالیں گے، مجھے طلاق دیں گے۔ خاندان میں بدنامی تو طے ہے، اسی لیے خدا کے واسطے جو کرنا ہے کرو اور مجھے بخش دو۔ میری ماں زاروں قطار رونے لگی۔ میں اس بات سے واقف تھی کہ بابا جان میرے کیے کی سزا پہلے میری ماں کو دیں گے، کیونکہ وہ تو مجھے یونیورسٹی بھی نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ میری ماں نے میری خواہش کی وجہ سے مجھے زور زبردستی پہ داخلہ دلوایا تھا۔ بابا جان کو یہی لگتا تھا کہ اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ ہماری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، ان کی تربیت میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے، جبکہ ہماری ماں نے ہماری تربیت میں دن رات ایک کیا تھا۔ یہ تو باہر کی ہوائیں تھیں جنہوں نے ہمیں آوارہ کر دیا تھا۔ ہمارے معاشرے کی بگڑتی حالت کو دیکھ کر ہم بھی اسی راستے پر چل پڑے تھے۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ 15 دن کے اندر اندر میری اور شامیر کی شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ میں دلہن بنی اور میرا نکاح پر نکاح ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، نکاح پہ نکاح ممکن نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے 3 بار قبول ہے کہہ کے خود کو شامیر کے سپرد کر دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی کے بعد میں کسی طرح اپنے اور شامیر کے تعلق کو قائم نہیں ہونے دوں گی، کسی طرح شامیر سے بات کروں گی۔ وہ پردیس سے آیا تھا، پڑھا لکھا تھا، شاید وہ میری بات سمجھ جاتا۔ یہی سوچ کر میں رخصت ہو گئی۔ جب شامیر کے گھر پہنچی تو وہاں خوب جشن منایا گیا۔ مجھے شامیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ شب عروسی کے لیے کمرے کو پوری طرح سجایا گیا تھا۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی جب شامیر کمرے میں آیا۔ اس نے آتے ہی مجھے تحفہ دیا، اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، کہنے لگا میں بچپن سے تم سے محبت کرتا تھا، یہ میری محبت ہے جو آج تم میری دلہن بن کے یہاں بیٹھی ہو۔ شامیر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں کو چوما، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹی، گھبرا کے خود کو شامیر سے دور کرنے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے شامیر نے مجھے اپنے قریب کیا، کہنے لگا میں آج مزید دوریاں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے ہی بابا سے کہا تھا کہ جلدی شادی کروا دیں، میں کچھ دن تمہیں یہاں چھوڑوں گا پھر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ مجھ سے ہم بستری کا خواہش مند تھا، وہ میرا شوہر تھا، مجھ پہ شرعی حق رکھتا تھا، اس لیے اس کی خواہش غلط تو نہ تھی، لیکن میرا دل یہ جانتا تھا کہ اگر میں نے شامیر کے ساتھ کوئی تعلق بنایا تو یہ گناہ ہوگا، یہ زنا ہوگا، کیونکہ میرا پہلا نکاح حمزہ کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور میں نے بڑی مشکل سے شامیر کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ میری بات سنتے ہی وہ مجھے دھکا دے کے پیچھے ہٹا اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا تم یہ حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ تم نے کیوں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا؟ کیوں میرا اور میرے گھر والوں کا بھی تماشا بنا دیا؟ میں سب کو کیا کہوں گا کہ میں نے جس سے شادی کی ہے وہ پہلے سے شادی شدہ ہے؟ اور اگر تمہارا شوہر آ گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ میں رونے لگی، میں نے شامیر سے معافی مانگی، مجبوریوں کی ہر داستان اسے سنا ڈالی۔ وہ خاموشی سے کاؤچ پہ جا کے لیٹ گیا، کہنے لگا سکون سے سو جاؤ، صبح دیکھوں گا کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، شاید وہ اپنے اندر ہی اندر خود سے جنگ لڑ رہا تھا۔
شامیر صرف 25 دنوں کے لیے آیا تھا، باقی کے دن اس نے خاموشی سے گزار دیے۔ حمزہ کے بارے میں اس نے معلومات نکلوانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ جب تک حمزہ نہ ملتا اس نے خاموشی سے مجھے اپنے ہی گھر میں رہنے کا حکم دے دیا۔ میں بھی بس زندگی گزار رہی تھی، میرے اور شامیر کے درمیان کوئی تعلق نہیں تھا۔ 25 دن پورے ہوئے تو وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ تم عزت سے اس گھر میں رہ سکتی ہو جب تک تمہارا شوہر نہ لوٹ آئے۔ ایسے ہی وقت گزرنے لگا، 6 مہینے گزر گئے۔ کبھی کبھی شامیر فون کرتا تو میری خیر خیریت پوچھ لیتا۔ اس نے میری عزت کا بھرم رکھا تھا، گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے تایا تائی بہت اچھے تھے، سب نے مجھے بہت محبت سے رکھا ہوا تھا، وہ لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ پھر 6 مہینے بعد شامیر لوٹ کر آیا اور میری تائی نے پوتا پوتی دیکھنے کی خواہش رکھ دی، کیونکہ شامیر ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ان کی بات سن کے وہ بالکل خاموش رہا، لیکن جب تائی بار بار یہی ذکر کرنے لگی تو شامیر مجھ سے کہنے لگا کہ یہ معاملہ مزید اس طرح نہیں چل سکتا۔ میرے گھر والے اب اپنی خواہشات کا اظہار کرنے لگے ہیں۔ میں اپنی اور تمہاری وجہ سے اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا۔ میں خود تمہیں سب کے سامنے طلاق دے کے تمہاری زندگی آسان کر دوں گا، پھر تم ساری زندگی اپنے پہلے شوہر کا انتظار کرتی رہنا۔ یہ کہتے ہوئے شامیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی محبت میرا دل پسیج رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، اس سے معافی مانگنے لگی۔ میں اب اس کا ساتھ چاہتی تھی۔ مجھے اس گھر میں رہنے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب سے اس کا نام میرے ساتھ جڑا تھا میری زندگی میں بہت کچھ بدلا تھا، اور اب میں اس بدلاؤ کی عادی ہو گئی تھی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر شامیر کی محبت اور اس کا میرے لیے رویہ، میری عزت کی خاطر اس کا خاموش رہنا مجھے اس کے قریب کر گیا تھا۔ میں نے شامیر سے التجا کی تھی کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے۔ میں اس جھوٹی شادی کی جھوٹی طلاق نہیں چاہتی۔ ہماری شادی کو 8 مہینے پورے ہوئے اور پھر ایک دن کوئی گھر کے دروازے پر آیا۔ اتفاق سے میں گارڈن میں ہی تھی اور گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جب چوکیدار نے آ کے اطلاع دی کہ کوئی مجھ سے ملنے آیا ہے تو میں خود ہی دروازے پر چلی گئی، اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ حمزہ تھا۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگا، کہنے لگا یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیسے شادی کر لی؟ تم میری بیوی تھی نا؟ میں نے جلدی سے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، اسی لیے میں نے اسے اندر بلا لیا۔ میں اور وہ گارڈن میں بیٹھے تھے۔ اس نے بتایا کہ اس کے گاؤں سے خبر آئی تھی کہ اچانک ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وہ گاؤں گیا اور پھر وہاں پے در پے مشکلات کا شکار ہو گیا۔ والد کے بعد اس کی والدہ بھی اس مہینے اس دنیا سے چلی گئیں۔ بہنوں کی ذمہ داریاں سر پر آئیں۔ گاؤں کے وڈیرے کے ساتھ کچھ معاملات چل رہے تھے، وہ ان میں ایسا الجھا کہ وہ دوبارہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکا۔ اس کے گاؤں میں سگنلز وغیرہ کا بھی بہت مسئلہ تھا، لیکن جیسے ہی سارے معاملات حل ہوئے تو وہ میری خاطر شہر لوٹ آیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میری جو شادی 3 سال بعد ہونی تھی وہ 6 مہینے کے اندر ہی ہو گئی تھی۔ میں نے حمزہ کے آگے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اب مجھے طلاق دے دو، کیونکہ میں مزید تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اب میری بدنامی صرف میری نہیں ہے بلکہ شامیر کی بھی ہے۔ اتنے میں شامیر بھی گھر آ گیا۔ حمزہ کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ انگار ہونے لگیں، لیکن میری خاطر اس نے اپنے جذبات پہ قابو پایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ میں نے حمزہ کے آگے شامیر کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ میں شامیر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں۔ میری خواہش کا احترام کرتے ہوئے حمزہ نے بنا کچھ کہے مجھے طلاق دے دی۔ اس کی آنکھوں میں واضح کرب دیکھ سکتی تھی، لیکن قسمت میں یہی لکھا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلا گیا۔ شامیر نے مجھے عدت گزارنے کا موقع دیا تھا۔ پھر میری عدت ختم ہونے کے بعد اس نے خاموشی سے مجھ سے شادی کر لی تھی۔ کسی کو اس بارے میں کوئی بھنک نہیں لگی۔ آج میں حمزہ کی نہیں شامیر کی بیوی ہوں۔ کبھی کبھی مجھے بہت افسوس ہوتا ہے
کہ میں نے جلد بازی میں حمزہ سے کورٹ میرج کیوں کی۔ چوری چھپے شادی کرنا یا نکاح کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ خدا نے میری عزت کا بھرم رکھا کہ میرے اس غلط قدم کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہو سکا۔ میرے ماں باپ کی عزت رہ گئی اور مجھے شاہ میر جیسا ساتھی مل گیا۔ لیکن ہر لڑکی اتنی خوش نصیب نہیں ہوتی۔ اگر شاہ میر مجھے نہ اپناتا یا تایا کے سامنے میری سچائی کو عیاں کر دیتا تو شاید زندگی میرے لیے عذاب بن جاتی۔ میری شادی کے پورے 8 مہینے بعد حمزہ لوٹ کے آیا تھا۔ یہ 8 مہینے میں کس طرح گزارتی، یہ ہر لڑکی اچھی طرح اندازہ کر سکتی ہے۔ اس لیے میں سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر چوری چھپے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے تو ایک نہ ایک دن آپ کو مل ہی جائے گی۔ ویسے بھی انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ شاہ میر میرے حق میں ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوا ہے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے۔